آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اسی تاریخ سے متاثر ہے۔ وہ کہتا ہے تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے، تو ہم تاریخ طبری کو نہ مانیں۔ کوئی کہتا ہے البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن اسیر نے الکامل میں یوں لکھا ہے، تو کیا ہم ان تاریخ کی باتوں کو نہ مانیں؟ شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے اور شاید کچھ لوگوں کو اس کا علم بھی ہو کہ تاریخ مرتب ہوئی تھی بنو عباس کے دور میں۔ میں بڑی بنیادی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں۔ بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ جو بنو امیہ خاندان ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے تو وہ حکومت پہلی حکومت کے گیت گاتی ہے؟ پہلی حکومت کی تعریفیں کرتی ہے، اس کے کارناموں کا ذکر کرتی ہے؟ آنے والی حکومت پہلی حکومت کی خوبیاں، خدمات اس پر پردہ ڈالتی ہے اور اس کی خامیوں کو۔ مجھے اس پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ملک وچ گونگلو مہنگے ہو جان تے عمران خان آدا بھی نواز شریف دی وجہ تو ہوئے، یہی ہے نا۔ ہر خرابی پہلی حکومت کے کھاتے۔ یہ ہوا اصل ظلم کہ بنو عباس نے جب تاریخ مرتب کروائی تو حضرت سیدنا معاویہ کی خوبیوں پر پردے ڈال دیے گئے اور ان کی خامیوں کو اجاگر کیا گیا، خوبیوں کو دبایا گیا، خامیوں کو ظاہر کیا گیا۔ بعد میں آنے والے لوگ مکھی پہ مکھی مارتے رہے اور اسی تاریخ کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے۔ کسی نے چھان پھٹک نہیں کی، سوچا نہیں، فکر نہیں کی، جو تاریخ میں پڑھا آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم ہو۔ یہاں علماء موجود ہیں، سامعین میں بھی علماء ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ آقا کی کوئی حدیث بغیر سند کے مانتے ہیں؟ بولو۔ امام بخاری یہ کہتا ہے قال النبی، امام بخاری کہتا ہے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا۔ اسے کہتے ہیں سند۔
اس سند میں ایک بھی کمزور راوی آ جائے تو ہم اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ مجھے تعجب ہے علماء پر اور پڑھے لکھے طبقے پر کہ تم نبی پاک کا فرمان بغیر سند کے نہیں مانتے ہو، تم نے تاریخ کی باتوں کو بغیر سند کے کیوں مان لی؟ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ کچھ باتیں کرنے کی نہیں بھی ہوتی، میں سرگودا اپنی مسجد میں ہوتا تو ضرور کرتا، اپنے مقتدیوں کے سامنے میں ضرور کرتا۔ واقعہ کربلا پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی مقتل حسین، یہ لکھنے والا ہے لوط ابن یحییٰ ابو مخنف۔ یہ کربلا کے 70 سال بعد پیدا ہوا اور یہ بغیر سند کے ذکر کرتا ہے، خیمے میں یوں ہوا، گھوڑے پہ یوں آئے، تیر یوں چلے، پانی یوں بند ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا واعظ اور خطیب انہی قصوں کو دہراتا ہے۔ خدا گواہ ہے، تمام محدثین نے لکھا کہ لوط ابن یحییٰ، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بڑی میں قیمتی باتیں کرنے لگا ہوں۔ تمام محدثین نے لکھا کہ لوط ابن یحییٰ ابو مخنف سین نہیں تھا، شین تھا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ تمام نے لکھا کذاب تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ آج اسی کی کتاب کو بنیاد بنا کر سب جھوٹ تم نے گھڑے۔ بندیالوی کہتا ہے لوط ابن یحییٰ کی مقتل حسین اگر نکال دی جائے تو دنیا کا کوئی بندہ ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ واقعہ کربلا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ یہی آدمی تھا جس نے جھوٹ گھڑ گھڑ کے عوام میں مشہور کر دیے تھے، اور پھر ہمارے ہتھے چڑھ گئے اور ہم اس کو بیان کرنے لگے، اور آج ہمارے علماء کے ہتھے وہ باتیں چڑھ گئی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا کچھ اہل حدیث ہوں۔